بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عام سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے میں سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور آخری حصہ بالکل آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور بھی بہت اسی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں ہیں، بشارتیں واردوئی ہیں۔ رمضان کی اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسے کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت ہے اور انعام کی بارش ضرور جاتی ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان کے روزوں کی برکت اور ہدیے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہے، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی، ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزہ دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں وقت ہوگی، البتہ اگر کام میں زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزہ دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان برابر ہے۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا، خود تو روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزہ دار ملازموں سے کام اور نماز کا روزی کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تعاصل ہو تو برسنے لگے۔ ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر گئے ہیں، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے۔ اول کلمہ شہادت، حدیث اس کی تفصیل ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ مشکات روایت ابو سعید خدری سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور اس کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جاویں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جاوے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے کلمہ کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطیہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ حضرت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شانہ کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے، اور کیمیا جیسے لغو اور بیکار چیز کو انفاق کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل ذکر ہے۔ متعدد حدیث اس کا تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہے۔
معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہ جائے، پھر اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی حدیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے جن کو اختصار و ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کی حدیث والا میں ارشاد فرمایا وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب میں آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر تو توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے مانگنے کا امر فرمایا جن کے بغیر چارہ نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ پاک اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور آپ سب کو بھی مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک کی جو تفصیلی حدیث ہم نے پڑھی، اس کی تفصیل پڑھی، تو اللہ پاک ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رمضان البار کی تمام برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔